ویلکم بیک اور اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پورا پاکستان ہی تقریباً جو ہے وہ مفت عمرہ کرنے چلا جائے گا۔ اب تک حکومت کا سب سے بڑا پالیسی ڈیسیجن جو تھا وہ یہ آیا، وہ بھی یو ٹرن لینا پڑا کیونکہ عوامی دباؤ اتنا آ گیا۔ پہلے کہہ رہے تھے جی ہم نے پہلے جو ہمارے مس ڈس انفارمیشن ہے، مس ڈس انفارمیشن نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اور جہاز ہی نہیں آیا۔ پھر آپ کے سامنے جو لیٹر تھا جو پی آئی اے کو لکھا گیا وہی سامنے آ گیا اور لیٹر پتہ چل گیا انہوں نے کہ $60,000 روزانہ جو ہے وہ پی آئی اے کو اس کی ادائیگی حکومت نے کرنی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً $60,000 روزانہ کا ان کا خرچہ، جس پہ یہ سارے لوگ جو ہیں تقریباً 84 لوگ جو ہیں، جس میں ان کے ڈرائیور شامل تھے، ایک آلو گوشت بنانے کا ایکسپرٹ شامل تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے عمرے کے وفد کا، اس میں 3 مالشیے شامل تھے، اس میں 4 جو ہیں وہ باورچی شامل تھے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ان 4 باورچیوں میں ایک جو ہے وہ صرف آلو گوشت بنانے کا ایکسپرٹ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی عبادت کے ٹور کے اوپر وہ آپ کے اور میرے پیسوں سے سعودی عربیہ جا رہے تھے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوتی صاحب نے اور پھر آج بی این پی نے جو بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں عبادت تو اپنے پیسوں سے ہی ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد جو دباؤ پڑا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام سوشل میڈیا کے والنٹیئرز کا جنہوں نے اس کو ایک بڑا ایشو بنایا اور وہ ان کو واپس جو ہے یہ فیصلہ لینا پڑا، ادروائز پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا اکنامک بوجھ یہ پڑنا تھا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو انہوں نے ہوا یہ ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے جس کو ایک تفصیل سے حماد اظہر صاحب نے اس کو جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 2 LNG کے سب سے بڑے انہوں نے سودے جو نون لیگ نے کیے تھے وہ دونوں ڈیفالٹ کر گئے، چونکہ قیمتیں اوپر گئیں۔ LNG میں انہوں نے جو کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے حساب کتاب اپنا صحیح نہیں رکھا، وہ ڈیفالٹ کر کے LNG آپ کو پاکستان میں نہیں آئی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا کہ جو لوکل آپ کی سسٹم ہے گیس کا اس کو ڈائیورٹ کرنا تھا آپ نے پاور پلانٹس کی طرف، وہ آپ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پیمنٹس کرنی تھی، کوئلہ جو تھا امپورٹڈ کوئلہ وہ مہنگا ہو گیا ہے، آپ نے ان کو پیمنٹس کرنی تھی۔ ہم 50 ارب روپیہ پیمنٹ کرنے جا رہے تھے کوئلے کے پلانٹس کو ایڈیشنل تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو، انہوں نے وہ پیمنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کا سارے کا سارا اب کیا ہوا ہے، آپ کا فرنس آئل کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈائیورژن نہیں کی ہے۔ آپ کا جو کوئلے کے پلانٹس ہیں وہ 1/3 پہ چل رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو پیمنٹ نہیں کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بحران جو لوڈ شیڈنگ کا اس وقت ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل ہے، میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 10 تیل کی قیمت نہیں بڑھانے کے اوپر جو ہے ان کو وقت پڑا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان سے بجلی کی قیمت اب تک یہ تقریباً جو ہے وہ 2 دفعہ بڑھا چکے ہیں، لیکن ان سے آپ مستقل فیصلوں کی توقع نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا ہوا عدالت میں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ماشاءاللہ اور ان کے والد صاحب شہباز شریف صاحب، عدالت میں فرد جرم عائد ہونی ہے اور وکیل پیش ہو کے کہتا ہے 40 ارب روپے کا یہ کیس ہے منی لانڈرنگ کا، اور وکیل اور FIA والے پیش ہو کے کہتے ہیں سر وہ وزیر اعظم صاحب کی آج کیبنٹ میٹنگ ہے، وزیر اعظم کابینہ کی میٹنگ لے رہے ہیں لہٰذا ضمانت کی تاریخ بڑھا دی جائے۔ آپ مجھے دیکھیں یہ ملک ہے، اس طرح سے ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت کے حامل ملک کو چلائیں گے کہ وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا کوئی پتہ نہیں کہ کل جو جج صاحب ہیں وہ ہمت کریں، اگرچہ لوگوں کو شک ہی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آخر جوڈیشری نے اپنی جو ادارہ کردار ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ آج 2 کیسز لگے تھے، اس کیس میں جوڈیشری نے تاریخ دے دی کہ وزیر اعظم صاحب کی جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ ہم اگلی تاریخ پہ سن لیں گے۔ دوسرے کیس میں منہ سے اب وہ کہیں گے کہ ہم علیحدہ، اور میں آج الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں ان سب کو ایک ہی انتخابی نشان دے دیں، اور اگر لوٹا دے دیں تو یہ ظاہر کنوینئنٹ ہوگا، ان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ وہ جائے گا، تو ان سب کو لوٹے کا انتخابی نشان جو ہے وہ فوری طور پہ الاٹ کیا جائے۔ اور یہیں پر میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ
دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو کہ 9 تاریخ کو انہوں نے آرٹیکل 63A کا یہ کیس مقرر کر دیا ہے. مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی. پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ اس کیس کے ارد گرد جو ہے وہ ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارمز اور کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اوورسیز پاکستان کی ووٹنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں زلفی بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اوورسیز کے حوالے سے تھوڑی گفتگو جو ہے وہ کر دیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورسیز ووٹنگ رائٹس یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, ہماری گورنمنٹ میں ہم نے پہلے دن سے اٹھایا ہوا تھا. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا ہے کہ اگلے الیکشن میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنا ووٹ ڈالیں. میں آج آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم سے الیکشن کمیشن کو خاص طور پہ ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک یہ اس کو آگے لے کے کیوں نہیں چلے. ان نے ابھی تک نہ نادرا کو کوئی کانٹریکٹ دیا ہے, نہ ان نے اگر نادرا کو نہیں دینا, نہ ان نے کوئی ایسا ٹینڈر نکالا ہو کہ کسی اور ٹینڈر کر کے کسی اور کو اس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پہ لے کے آئیں کہ جو اوورسیز آن لائن ووٹنگ پلیٹ فارم ہوگا وہ کب بنے گا, اور کیوں الیکشن کمیشن بار بار اس کو ڈیلے کرتا جا رہا ہے. ہماری حکومت میں الیکشن کمیشن نے ڈالا تھا 2.4 بلین کی ریکویسٹ ڈالی تھی فائنانس منسٹری کو پرائم منسٹر کرے, لیکن وہ ادھر کا ادھر ہی رہ گئے. آگے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یہ ڈیلے کس بات کی ہے؟ یہ بزدلی کس بات کی ہے؟ دلیر بنے اور یہ اوورسیز کو, جو آپ کو پتہ ہے 10 ملین ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان, جن کی ریمیٹنسز کی وجہ سے پاکستان ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور بالکل ہی بینکرپٹ نہیں ہو چکا, ان کو جو ہم نے رائٹ وعدہ جو پورے سارے پاکستان نے کیے. شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اوورسیز کی ووٹنگ چاہیے, باقی بھی سب, لیکن کرتے نہیں ہیں. ابھی موقع ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. میں آپ کو اس کو تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس کا جو آن لائن پلیٹ فارم ہوگا, اس سے پہلے آپ کو اوورسیز کی ووٹنگ لسٹ بھی بنانی ہوتی ہے. میننگ کہ اوورسیز پاکستانی کو پہلے رجسٹر کرنا ہوگا. جب آپ رجسٹریشن کا پلیٹ فارم بنائیں گے پھر آپ اس کو رول آؤٹ کریں گے ہر ملک میں, جی سی سی کے ملک میں, امریکہ میں, یو کے میں, یورپ میں. ابھی تک رجسٹریشن کا بھی رول آؤٹ نہیں ہوا, جو بہت آسان ہے اور تقریباً بنا ہوا ہے نادرا سے. تو رکاوٹ کس بات کی ہے؟ نہ تو آپ نادرا کو کرنے دے رہے ہیں, نہ آپ خود اس کو ٹینڈر کر رہے ہیں. میں حکومت کو, الیکشن کمیشن کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دونوں ایک ہی ہیں, لیکن میں خاص طور پہ کورٹس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ٹائم باؤنڈ کریں. الیکشن کمیشن کو ٹائم باؤنڈ کریں کہ اس کا پہلا فیز رول آؤٹ کا کوئی ٹائم دے, اس کا ٹینڈرنگ کا, یا تو وہ نادرا کو دے یا کسی دنیا کی بیسٹ کوئی کمپنی ہو جو اس کی ٹیکنالوجی بنائے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں سب سے آسان چیز ہوتی ہے لیپ فراگ, مطلب ہے کہ جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے دنیا میں آپ اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں اپنے مطابق, تو اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. جب پرانے آپ کے ٹی وی کے سیٹس ہوتے تھے, آپ جا کے اس سے ایک آدھ پتلا نہیں لیتے, آپ سٹور میں جا کے سب سے پتلا والا لے لیتے ہیں ابھی, کیونکہ ٹیکنالوجی ہے. تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی بیسٹ ہو, نادرا ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے, آرگنائزیشن ہے, اپنی ہے, اس کو استعمال کریں. یا اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ٹینڈر کر دیں ٹاپ 3 جو دنیا کی بیسٹ کمپنیز ہے ٹیکنالوجی کی, اور شروع کریں اوورسیز ووٹنگ کہ ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہوں اوورسیز کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے, حکومت سے بھی ایک سازش ہے کہ وہ ہاں کرتے رہیں گے, اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے رہیں گے کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن بزدلی کا اظہار کریں گے اور ان کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے, ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیں گے اسی ایکسکیوز کے نیچے کہ ٹائم نہیں تھا اور ہم ٹیکنالوجی صحیح نہیں بنا سکے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹیکنالوجی بن سکتی ہے, آپ دنیا کی بیسٹ ٹیمز لے کے آئیں اور اس سے آگے چلیں. ٹینڈر کریں یا نادرا کو کانٹریکٹ دیں. نادرا پوچھ کے کہ کانٹریکٹ ہمیں کیوں نہیں ملا, لیٹر آفیشلز لکھے ہیں کہ لیٹر ہمیں کیوں نہیں کانٹریکٹ اوارڈ ہوا. کس بات کی ڈیلے ہے اس میں؟ الیکشن کمیشن خالی آ کے کلیریفائی کرے کہ اس میں کس بات کی ڈیلے ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو اپنا ووٹنگ کا حق نہیں مل رہا. کس کا؟ ہاں, اور فلور کراسنگ پہ پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی, حمزہ شہباز کو ووٹ مل گئے. اگر آپ فیصلہ جو ہے وہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کرتا ہے یا سپریم کورٹ کرتا ہے,
تو ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی, یہ اکثریت نہیں ہوگی, یہ وزیر اعلیٰ کیسے حل لے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ووٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک تو ہم نے آج کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ICA فائل کر دی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کل جو ہے وہ لگی ہوگی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو جج ہیں وہ گورنر کو یا صدر کو حکم نہیں دے سکتے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فنکشن, دیکھیں اس وقت 2 آ رہا ہے. جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوا, اور اس میں انہوں نے بڑی واضح ایویڈنس دی ہے کہ الیکشن کیوں نہیں صحیح ہوا, لوگوں کو روکا گیا, ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے, وہاں پہ کس طریقے سے اندر بدماشی ہوئی اور وہ سارا. اب وہ گورنر کہہ رہا ہے کہ میں رول 130 کے تحت مطمئن نہیں ہوں حلف لینے کے لیے, اور انہوں نے صدر صاحب سے پوچھا ہے. اب اصولاً جو ہے وہ لا منسٹری نے اور صدر صاحب نے آپس میں طے کرنا ہے کہ یہ الیکشن قانونی ہے یا نہیں قانونی, اور اس کے بعد انہوں نے آگے چلنا ہے. اسی طریقے سے جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے, اگر یہ حکومت کیا حکومت ہوگی کہ یہ حکومت جو ہی بنے گی ودن 30 days آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو 186 بندہ چاہیے, آپ کے پاس ہوگا نہیں. سو یہ پنجاب اسمبلی جو ہے یہ سسٹین نہیں کرے گی, اس کے اوپر بالکل اس وقت ایک فضول یہ زور لگا رہے ہیں. یہ جو مرکزی حکومت ہے ایک ووٹ کی بنیاد کے اوپر قائم ہے, 174 مملکتیں تھے, اقبال محمد علی فوت ہو گیا, ایک ووٹ برتری ہے, ڈیفیکشن کلاس آ جاتی ہے, ایک ووٹ کی ان کی برتری. آپ بتائیں آپ کے استعفے جو ہیں وہ کیا میٹر کریں گے؟ اگر آپ استعفے نہ دیے ہوں تو آپ نہیں دیکھیں, جب تک صدر مملکت جو ہیں وہ خود اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو, یہ صدر کا اختیار ہے. سو 172 بندے ہر وقت وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے اگر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. سو ان کے 4-5 لوگ بھی اگر باہر ہوں اور پیچھے سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے تو یہ نہیں لے سکیں گے. سو اس لیے یہ حکومت بڑی فریجائل ہے. فواد چودھری صاحب اور دیگر تحریک انصاف کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.